الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض گزارشات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک بڑا خاصہ اور خصوصیت وہ ہے خاتم الانبیاء ہونا، ختم نبوت۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کے 3 عنوان اور قراتیں ذکر کی اور ختم نبوت کے 3 مدارج کا ذکر کیا، ساتھ ہی بعض وہ اعتراضات جو قادیانی مرزائی کذابین سوشل میڈیا پر یا اپنی دعوت میں تحریفات کرتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض نزول عیسیٰ کے عقیدے پر تھا، تو اس ضمن میں میں نے ختم نبوت کا معنی ذکر کیا کہ ختم نبوت کا معنی آخر من نبیا، وہ ہستی جس کو سب سے آخر میں نبوت عطا کی گئی، اور آپ کو نبوت عطا ہونے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت وہ نبوت محمدیہ سے پہلے کی ہے،
وہ سابقہ نبوت ہے۔ اور یہ جو معنی ہے اس پر خود قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمودات اور امت کا سلفن عن سلفن یہ ایک اتفاق کی عقیدہ ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں نبوت کو قصر نبوت سے تشبیہ دی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ کسی آدمی نے ایک گھر تعمیر کیا، وہ گھر ہر لحاظ سے مکمل تعمیر ہو گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ آتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ محل پورا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح تفہیماً حضرت آدم سے نبوت کے محل کی تعمیر شروع ہوئی، حضرت عیسیٰ تک وہ قصر نبوت اپنے کمال کے قریب پہنچا، اور فرمایا پھر ایک اینٹ ابھی باقی تھی۔ وہ اینٹ کیا ہے؟ انا اللبنہ، قصر نبوت کی میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا اللبنہ۔ اور ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ انا خاتم النبیین، انا اللبنہ انا خاتم النبیین، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں ہی سب نبیوں کا آخری ہوں، آخر النبیین۔ اب اس مثال میں غور کیا جائے، یہ حدیث بخاری میں ہے، 3535 اس کا رقم ہے، نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ اگر اس حدیث میں غور کیا جائے تو یہ معنی ختم نبوت کا بالکل واضح ہے۔ آخری اینٹ آخری تب بنتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اینٹ نہ رکھی جائے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی اینٹ آئے تو پھر وہ آخری نہیں۔ اور آخری اینٹ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلی اینٹیں ختم کر دی جائیں، پہلی اینٹیں توڑ دی جائیں تب وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ بنے۔ تو اس حدیث میں دونوں پہلو آ گئے کہ وہ انبیاء کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت ملنے سے پہلے نبوت عطا ہوئی، ان میں سے اگر کوئی زمانہ نبوی میں آ بھی جائے، جیسے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، آپ کے دورہ نبوت میں ایک تو آپ کا دورہ حیات ہے، ایک دورہ نبوت ہے۔ تو نبوت کے دورہ میں کسی سابقہ نبی کا آنا
یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، ہاں کسی نئے نبی کا بننا اور کسی دوسرے کو نبوت عطا کرنا آپ کی نبوت کے بعد، یہ ختم نبوت کی منافی اور یہ کفر بنے گا۔ تو ایک وہ بڑا دھوکہ دیا کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس پر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور اسی طریقہ سے اور صحابہ سے بھی یہ مثال والی روایت مروی ہے متعدد طرق سے۔ اور پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، ان ربی زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا۔ اللہ نے زمین کے مشارق مغارب کو سمیٹ کر مجھے دکھایا، جس کی تعبیر یہ ہے کہ میری امت کا ملک اور بادشاہی مشرق اور مغرب تک پہنچے گی۔ اور آپ کی یہ پیشین گوئی پھر پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب پیغمبر اور ان کے جانثاران کی دعوت الجہاد پوری دنیا پر اسلام پہنچا، مشارق میں بھی مغارب میں بھی، اور یہی بطور تمثیل کے دنیا سمیٹ کر آپ کو دکھائی گئی۔ تو فرمایا میری امت کا، ان ملک امتی سیبلغ ما زوی لی منہا، اور فرمایا اعطیت الکنزین الاحمر والابیض، دو خزانے مجھے دیے گئے، ایک سرخ اور دوسرا سفید۔ اور وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی امتیں تباہ ہو گئی، عذاب استیصال جس میں امت ختم ہو جائے، ایسا نہ کرنا، اور لا یسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، اور کسی دشمن کو بھی ان کے خلاف ایسی طاقت نہ دینا جو ہر لحاظ سے ان پہ غالب آ جائے۔ اور آگے پھر دعائیں اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اسی پر آپ نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر خوف ہے الائمۃ المضلین، گمراہ لیڈروں کا، الائمہ عامی گمراہ حکمرانوں کا، گمراہ ملا اور پیروں کا، الائمہ المضلین جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، حکمران، مولوی اور پیر، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے بہت سارے قبیلے وہ مشرک نہ بن جائیں۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں لا اخاف ان تشرکوا بعدی، اور پھر شروع ہو جاتی ہیں جی یہ امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی، تم نے شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں صاف لفظ ہے حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، حتیٰ کہ ایک قبیلہ نہیں بے شمار قبیلے، بے شمار لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ حتیٰ تعبد قبائل من امتی الاوثان، حتیٰ کہ میری امت کے لوگ قبروں کو پوجیں گے۔ الاوثان وثن کی جمع ہے، اور وہ موطا کی حدیث اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ تو وثن کا اطلاق بت پر بھی ہوتا ہے اور قبر پر بھی۔ جو بت پرست بت کے ساتھ معاملہ کرے اور وہی معاملہ اگر کسی قبر کے ساتھ کرے تو قبر کو بھی وثن کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا الاوثان وَإِنَّهُ، اور فرمایا یہ بات بھی پکی ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب ہوں گے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، کذابون بڑے جھوٹے، اور 30 کے قریب، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور فرمایا یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پوری ایک ہی حدیث ہے حضرت ثوبان کی جس میں مفصل فتنوں کا ذکر ہے، اور نئی نبوتیں، جھوٹی نبوتوں کے دعووں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں سے تعبیر کیا۔ تو اور ساتھ فرما دیا کذابون، بڑے بڑے جھوٹے۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، اور میری امت کی ایک طائفہ، ایک ٹولی، طائفہ ایک ٹولی، چند لوگ، یہ حق پہ رہیں گے۔ یہ حدیث سمجھنے والی ہے، ضمناً بات آگے چلو سمجھ لو۔ اصل مقصد تو ختم نبوت والا ٹکڑا بیان کرنا تھا، تو چند جملے اور بھی آگے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن وہ حق پہ قائم رہے گا ہمیشہ، لا تزالو، ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں ظاہرین علی الحق، وہ حق پہ غالب ہو کے رہیں گے۔ حتیٰ یہ کب تک ہوگا؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لا یضرہم من خالفہم حتی یأتی امر اللہ،
اللہ کے امر تک وہ لوگ اسی حق پر جمے رہیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ امت کا ایک طائفہ حق پہ رہے گا، اور دوسری حدیث آپ نے سنی ہے کہ 72 ٹولے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت ہوگی حق والی۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آج کی جو مروجہ تنظیمیں ہیں، کسی نے کوئی تنظیم بنائی، کسی نے کوئی تنظیم بنائی، تو یہاں مروجہ غیر شرعی تنظیموں کی بات نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جو حق والی جماعت یا حق والا ٹولہ طائفہ ہوگا، وہ مختلف قبائل اور مختلف دھڑوں کے لوگ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک دھڑا اکٹھا ہوگا، نہیں، نزاع، وہ مختلف پارٹیوں سے، مختلف دھڑوں سے ایک گروہ بنے گا، اور وہ حق پر قائم رہے گا۔ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، وہ مخالف ان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر جو ذکر کیا، حق پہ ایک طائفہ رہے گا، ایک یا سارے، لا تزالو طائفہ، ایک گروہ ہوگا، چند لوگ ہوں گے جو حق پہ رہیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس وقت بھی وہ حق پر ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے طائفے نہیں، طائفہ ایک ہی ہے جو حق پہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن القیم نے اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں معیار کیا ہوگا، قلت یا کثرت؟ قطعاً نہیں، قلت کثرت نہیں، ظاہری رونقیں نہیں، ٹیپ ٹاپ نہیں۔ آج تو دنیا ظاہر پرست ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، کسی دعوت پہ تشریف لے گئے تو عام لباس میں گئے، تو وہاں جو انتظامیہ تھی انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ بڑے لوگوں کی دعوت ہے، تو بڈھا کہاں آ گیا۔ پھر واپس آئے اور جبہ کبہ پہن کر، اعلیٰ لباس پہن کر وہاں پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا۔ اب جب روٹی پر بیٹھے کھانے پہ، تو شیخ سعدی اپنے کپڑوں کو، کبھی قمیض کو، کبھی پگڑی کو، وہ سالن میں ڈبوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا دعوت تو میں تو آیا تھا دعوت پہ، لیکن آپ نے واپس کر دیا۔ اب جو تم نے کھانے کی اجازت دی ہے تو ان کپڑوں کی وجہ سے، تو اس لیے میں ان کپڑوں کو سیراب کر رہا ہوں۔ تو آج تو دنیا ہے ظاہر پرست۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اکیلا آدمی ہے، اکیلا، دوسرا آدمی ساتھ کوئی بھی نہیں، صرف ایک آدمی ہے، لیکن ہے ما انا علیہ و اصحابی کے منہج پر، کتاب و سنت پہ پکا ہے، ساری دنیا، ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں وہ کتاب و سنت کی وجہ سے اس سے ہٹ گئی، اور یہ اکیلا کھڑا ہے۔ فرمایا انت الجماعہ انت السواد العظم ان کنت وحدہ، اگر اکیلا حق پہ ڈٹا ہوا ہے تو اسی اکیلے کا نام جماعت بھی ہے،
اسی اکیلے کا نام سواد اعظم بھی ہے اور یہ اکیلے ہی طائفہ منصورہ ہے۔ یہ بات سمجھنی بھی مشکل ہے، چلنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں واضح کر دی۔ ایک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اور دوسری کہ آخری نبی ہونا، خاتم الانبیاء ہونا، یہ خصوصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث بالکل واضح اور صریح ہے، یہ ابو داؤد میں ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جانے لگے۔ غزوہ تبوک، غزوہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جہاد۔ کس کو کہتے ہیں؟ جہاد۔ آج کل تو جہاد کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ جہاد کا نام لو تو سب سے بڑا دشمن صوفی ہے، پیر اور صوفی موٹی گردن والا۔ وہ کہتے ہیں جہاد، توبہ 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 توبہ۔ انہوں نے پورا دین، پورے کا پورا دین سمجھا ہے لیٹرین سے مسجد تک اور پھر کنٹین تک، یہاں تک یہ پورا دین ہے کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کیلولہ، اور کیلولہ بھی ہوتا ہے 3 گھنٹے کا۔ خراٹے مارو اور پھر روٹی کھا کے عصر کے بعد کا نام ہے گشت۔ یہ گشت ہوتی ہے کھانا پینا ہضم کرنے کے لیے۔ گلیوں میں چلو پھرو، کھانا ہضم ہو جائے پھر، اور اپنی اس ترتیب پر پورا جہاد کا مٹیریل فٹ کیا ہوا ہے، پورا جہاد کا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، صحابہ کے دور سے لے کے آج تک یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا مشن وہ دو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلم قوم کو جہاد سے دور کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے نظریات پہ حملہ کیا جائے۔ جو اسلامی نظریات ہے، اسلامی تہذیب ہے، اس کو مسخ کیا جائے۔ یہ پہلے دن سے آج تک یہود نصارہ اسی مشن پہ ہیں، لیکن یہ بیچارہ مسلمان اس کو پتہ ہی نہیں، اور آج وہ اس مشن میں کامیاب ہو گئے، پہلے نہیں ہوئے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب بھی جہاد کی تاریخ عروج پہ گئی تو یہود و نصارہ نے سب سے بڑا ہدف یہ لیا کہ جہاد سے مسلمانوں کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے صلیبی جنگیں دیکھے، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی، اور اس طرح بڑے بڑے حضرات کی، تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صلیبیوں نے بڑے بڑے مولوی تیار کیے، بڑے بڑے شیوخ، اور ان کو مسجدوں میں گھسایا، اور مسجدوں میں بیٹھ کے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو عبادت کے فضائل سناؤ، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، اور اسی میں ان کو پتہ چلے کہ ہمارا اصل مقصد یہ چیزیں ہیں، اور جہاد کا سارا میٹیریل انہی عبادات پہ فٹ کرو۔ اور لوگ بتاؤ کہ جو تلوار اٹھاتی تو وہ اسلام کے دشمن ہیں،
اسلام امن کا مذہب ہے، اور جو تلوار اٹھا رہے ہیں یہ فسادی ہے، جہاد کرنے والے۔ ایک مسجد کا جہاں تک واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بڑا بزرگ، بڑا خوش الہان اور ٹیپ ٹاپ والا مسجد میں امام آیا، اس نے درس شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد، اور عنوان فضائل، نماز کے یہ فضائل ہیں، روزے کے یہ فضائل ہیں، فکر آخرت، موت کی یاد۔ سارے لوگوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس نے تو ہمارے دل کی زندگیاں، دنیا بدل دیجئے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا کہ یہ جو جہاد کرتے ہو اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، اور جو جہاد کرنے والے ہیں یہ اسلام کی صورت کو بگاڑنے والے ہی، یہ محمدی اسلام نہیں۔ پھر اس پر وہ آیات بھی فٹ کرتا، من جاہد فینا۔ دیکھو مجاہدہ کا معنی ہے نمازوں، روزے، حج، زکاتیں، ان پر محنت کرنا۔ تو صلاح الدین ایوبی کو خبر مل گئی کہ ایک بڑا بزرگ ہے اور بڑا زبردست لوگ اس سے متاثر ہے، تو ایوبی خود وہاں تشریف لے آئے، درس سنا، اور درس کے درمیان کہا کہ ذرا جہاد پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس نے تھوڑی سی روشنی نہیں، کافی ساری روشنی ڈالی کہ جہاد کس چیز کا نام ہے، تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، جنگ جدال نہیں، جہاد نام ہے مسلسل روزے رکھو، نمازیں پڑھو، ٹھنڈے وضو سے پانی کرو، وضو کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اور اللہ اللہ کرو، خانقاہوں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرو، یہ اصل جہاد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ لوگ چلے گئے، ایوبی صاحب بیٹھ گئے، ساتھ ان کے ایک اور بھی تھا، ان کا مشیر علی بن سفیان، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو جاسوسوں کے جو کوڈ ہوتے ہیں اس کوڈ پہ تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا، تو وہ جو حضرت الامام تھے اس نے سمجھا کہ یہ ہمارے مشن کے لوگ ہیں، تو ان کو اپنے گھر لے گیا، کمرے میں گئے تو سب سے بڑی اوپر صلیب لٹکی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصاویر تھی۔ اور جب اس سے پورا سنا تو اس نے کہا کہ ہم نے پورے مصر میں یہ کارروائی کی، امام بدل رہے ہیں اور اپنے مشن کے لوگ وہاں فٹ کر رہے ہیں جن کا مقصد جہاد کے خلاف ایک ذہن بنانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ یہ ہوتا رہا۔ آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان قوم ذہناً یہود و نصارہ کی غلام بن گئی۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں دین کی اقامت کا جذبہ ہو، اقامت کا سوچتے ہی کوئی نہیں۔ کیوں کہ سب کو انہوں نے متبادل نظام دے دیا، جمہوریت۔ اب کتنی محنت کرتے ہو ووٹوں پر، الیکشن پر، اور جس کو منتخب کرتے ہو 4 دن کے بعد تمہارے سر پہ بوئی جوتے لگاتے ہیں۔ اب تو کتابیں آنے لگ گئی، بیان آنے لگ گئے، پاکستان میں جمہوریت فیل ہو گئی۔ تو ہم نے کہا پاس کہاں ہوئی؟ یہود و نصارہ کی ایک سوچ ہے اور یہ عرضی نظام ہے۔ پاس اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو آفاقی نظام ہو، اور آفاقی نظام کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ تو اس لیے عرضی نظام جتنے ہیں سب فیل ہے، آفاقی نظام وہ کارگر ہے۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں کو ایسے مسلوب کر دیا گیا کہ کتاب و سنت کا نام لیا جاتا ہے لیکن کتاب و سنت کی اقامت کے لیے تصور ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل ہدف تھا
پیغمبر کریم کے مشن کا عام حصہ وہ ہے توحید و سنت کی اقامت، اور توحید و سنت دین محمدی، نظام محمدی، اس کو قائم کرنا، اور اس کے مد مقابل جتنے طاغوتی نظام، دجالی نظام، استحصالی نظام، ان سب کو ختم کرنا، یہ پیغمبر کریم کے اہداف کا سب سے اہم ہدف ہے۔ لیکن افسوس، آج جب ہم اقامت توحید، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، دوسرے تو ایک مقام پہ رہے، ہمارے اپنی تنظیم کا نام لینے والے بھی اس موضوع کے سب سے بڑے دشمن نکلتی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، غزوہ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جہاد میں گزری ہے۔ مت تمہیں دھوکہ لگے، یہ جو آج ملا اور پیر میرے نبی کی سیرت پیش کر رہا ہے، اپنی طرف سے خدا کی قسم یہ سیرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے اپنی تراش تروش کے پیغمبر کے ذمہ لگائی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف اور آپ کی سیرت ہے وہ بحیثیت امیر المجاہدین کے ہے، اور نبی السیف، تلوار والا نبی، تلوار والا نبی، جہاد والا نبی، جوئل رزقی تحت رمحی، فرمایا اللہ نے میرا رزق نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، نیزے کی نوک کے نیچے۔ پیغمبر کریم کی پوری مدنی زندگی، وہاں تشکیلیں کیا ہوتی تھی؟ جہاد کی۔ آج آپ عرب میں جائیں، آپ کو مکہ اور مدینہ کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں ملے گا جس پہاڑ کے دامن میں شہداء کی قبریں نہ ہوں۔ آج جو ہمارے دوست بزرگوں نے تلبیس کر رکھی ہے کہ صحابہ، ایک بزرگ کہہ رہا تھا، دیکھو دوستو بزرگوں، صحابہ تو اتنے تھے، جنت البقیع میں تو تھوڑے سے دفن ہیں، اور کہاں گئے؟ جی کہاں گئے؟ جی اللہ کے راستے میں۔ وہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو رائبینڈ سے آیا ہے، آگے نہیں بتائیں گے۔ یہ بات حق ہے۔ پیغمبر کریم کے صحابہ کی پوری زندگی جہاد سے گزری ہے، جہاد سے عبارت ہے، جہاد سے عبارت ہے۔ اور جن کا لقب ارحم امتی بے امتی ابو بکر، جو امت میں سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ ارحم امت میں، تو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سب سے خطرناک مارکے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہوئے۔ پوری زندگی جہاد پہ مبنی، فاروق اعظم پوری زندگی جہاد، عثمان غنی پوری زندگی جہاد، حضرت علی کا دور وہاں تھوڑی رکاوٹ بن گئی داخلی معاملات کی وجہ سے، پھر حضرت معاویہ کا زمانہ، تقریباً 20 سال کا وہ دور، وہ جہاد کا دور ہے، اور امت مسلمہ کا جہاد ہی کا یہ زمانہ، یہی عروج کا زمانہ ہے، اور یہی اصل غلبہ کا دور ہے۔ اور آج 200 سال کے قریب بھی نہیں گزرے کہ امت پر جب سے انگریز آیا، امت کے اذہان پہ چھا گیا، اور انہیں مسلمان، انگریز کا مقولہ تھا اگر یہ عیسائی نہیں بنتے نہ بنے، لیکن انہیں مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ آج وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہے۔ ہمارا نوجوان جو رات دن بے حیائی پہ بیٹھا ہے،
فیس بک پہ بیٹھا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جہاد کرے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور اسی طرح عوام کو الجھایا گیا، مد مقابل تحریکیں جاری کی گئی۔ تو بہرحال واپس آ جا، پیغمبر کریم کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ صحابہ، تابعین اور امت، جب تک آپ کو پتہ ہے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ سارا یورپ یہ مسلمانوں کو جزیہ دے کے رہ رہا تھا۔ پورا یورپ مسلم حکمرانوں کو جزیہ دیا کرتا تھا، اور آج وہ یورپ ہے کہ وہ وہاں بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کے حکمران یہ سجدہ کرنے کے لیے یہاں تیاری کر لیتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں جہاد کو چھوڑنے سے۔ خیر، غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اچھا غزوہ تبوک بھی رومیوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ، یہی روم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ پر نائب مقرر کیا، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کا صحابی ان کو امام مقرر کیا، اور حضرت علی کی ڈیوٹی مدینے کی حفاظت پہ لگائی، نائب۔ آپ آگے تشریف لے گئے تو بعض منافقین جو بہانے بنا کے جہاد میں نہیں جاتے تھے، انہوں نے حضرت علی کو دیکھا اور آپس میں ہنسے اور کہا دیکھو علی کو آپ جہاد میں ساتھ نہیں لے گئے، ان کو پیچھے چھوڑ کے گئے۔ حضرت علی نے سنا تو حضرت علی کو افسوس لگا کہ میں جہاد کی فضیلت سے کیوں محروم ہوں۔ یہ مدینہ سے دوڑے اور جہاں تک نبی کریم علیہ السلام پہنچے تھے یہ پیچھے پہنچ گئے۔ اب ذرا دیکھنا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت علی نے عرض کی اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے محبوب آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔ یہ حضرت علی نے بات کی۔ اب تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، مدینہ میں حضرت علی کی ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ بولو شابش، کس نے لگائی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے حضرت علی آئے ہیں پیغمبر کریم کے پاس، مدینہ چھوڑ کر راستے میں ملے۔ یہاں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی جو آئے تھے اچھی نیت سے آئے تھے یا معاذ اللہ نیت اچھی نہیں تھی؟ اب اسی کو کوئی دوسرا رنگ دینا شروع کر دے، کوئی اندر کا خبیث، وہ کہے دیکھو جی پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، حضرت علی نے نبی کی بات نہیں مانی، تو یہ نتیجہ ٹھیک ہوگا؟ جی یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، جتنے دشمنان صحابہ ان کو اللہ کے فضل سے صحابہ پر اعتراض کی گنجائش آج تک نہیں مل سکی کہ کوئی اعتراض بنتا ہو۔ وہ ایسی باتوں کو اچھالتے ہیں، دیکھو جی آپ نے لشکر اسامہ بھیجا تھا، ابو بکر صدیق نہیں گئے، یہ اعتراض بن رہا ہے۔ اور یہ نہیں پتا کہ حضرت اسامہ خود بھی واپس آ گئے تھے، جب آپ کی بیماری کی خبر سنی تو حضرت اسامہ خود واپس آ گئے تھے۔ جی آپ نے کاغذ قلم دوات مانگا، حضرت عمر نے نہیں دیا، یہ اب اعتراض ہوتے ہیں آگے، پھر بکواس بازی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ یہاں پیغمبر کریم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، تو پیغمبر کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو چھوڑ کر حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پاس پہنچے، اگر وہ اعتراض بن سکتے ہیں تو پھر اعتراض کرنے والا تو جہاں بھی اعتراض کرے گا۔ اچھا، وہ مقام بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے فرمایا حضرت علی کو کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، رسول اللہ مٹا دو۔ کہاں پر؟ حدیبیہ۔ محمد رسول اللہ لکھا ہے، رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا جی میں نہیں مٹاتا۔ اب اس کو کوئی خبیث آدمی غلط رنگ دے کہ دیکھو جی حدیث کی مخالفت کی یا پیغمبر کی مخالفت کی تو اس کا اپنا باطن خبیث ہوگا۔ حضرت علی نے جو فرمایا میں نہیں مٹاتا، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور جہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ جہاد پہ جائیں اور ہم پیچھے بیٹھے رہیں، ہمارا دل برداشت نہیں کرتا، ہمارے دل کی باتیں، تو اس سے ذرا ذہن میں رکھ لو، اس طرح کی لوگ باتوں کو الٹا رنگ دے کر صحابہ پر اعتراضات بنا دیتے ہیں۔ خیر، وہاں پر حضرت علی پہنچے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں نے تمہیں وہ مقام دیا جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو مقام دیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے چلے تھے تو بنی اسرائیل میں ذمہ داری کس کو دے گئے تھے؟ حضرت ہارون کو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں آپ کی تنقیص نہیں ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے تھے اور اپنا نائب حضرت ہارون کو مقرر کیا تھا، میں تبوک پہ چلا ہوں اور مدینہ میں اپنا نائب آپ کو مقرر کیا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کی شان کے خلاف وہ بات نہیں، اسی طرح مدینہ میں رہنا آپ کی شان کے خلاف بھی نہیں۔ صاف سی بات۔ لیکن جہاں جب حضرت ہارون کا بات آئی تو پیغمبر کریم نے ایک اور جملہ ساتھ ذکر کیا، الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہارون اور موسیٰ کی بات، اس کا تعلق ہے صرف آپ کی زندگی کی نیابت کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے حضرت ہارون کی ذمہ داری لگائی۔ باقی اس سے کوئی یہ نہ نکال لے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی تھے، حضرت علی بھی نبی۔ فرمایا نہیں لوگو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھو، اس سے بعد روافض نے ایک کشیدکاری کی، وہ کہتے ہیں دیکھا جی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو کیا فرمایا، تیرا میرا وہی معاملہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک کے بعد حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فاصلے، خلیفہ بلا فاصلے۔ کسی نے بھوکے آدمی سے پوچھا 2 + 2، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اگر 4 تو سمجھ آیا، یہ 7 روٹیاں کہاں سے نکالا؟ تو کہتے ہیں میرا اپنا ذوق ہے۔ بھائی یہاں جو بات تم نے 4 روٹیوں کی نکالتے ہو، خلیفہ بلا فصل کی کون سی بات ہے؟ یہ کہاں سے کشید کیا؟ تو یاد رکھ لو، یہی حدیث دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ یہ خلیفہ بلا فاصل نہیں۔ اگر یوں استدلال کرنا ہے، کیوں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہیں بنے؟ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے، حضرت موسیٰ بعد میں ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے جانشین وہ یوشع بن نون بنے۔ تو اگر ایسے استدلال کرنا ہے، پھر میرا استدلال اور کبھی ہے
کہ آپ کا مطلب یہ تھا جس طرح ہارون حضرت موسیٰ کے عارضی نائب ان کی زندگی میں بنے اور ان کی موت کے بعد حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہیں بنے، علی تو بھی میری زندگی میں تبوک کے سفر میں مدینے میں نائب بن، میری وفات کے بعد تو بھی خلیفہ بلا فاصل نہیں بنے گا۔ استدلال یوں کیا جاتا ہے۔ باقی خلیفہ بلا فاصل تو وہ ہے جن کو پیغمبر کریم خود مقرر کر کے گئے۔ کیا کر کے گئے؟ خود مقرر کر کے گئے۔ خود حضرت علی المرتضیٰ یہ فرماتی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں مدینہ میں تھا، صحت مند تھا، سفر بھی نہیں تھا، مرض بھی نہیں تھی، لیکن میری موجودگی میں 17 نمازوں کے امام ابو بکر صدیق کو بنایا گیا کہ ایک نماز کا امام بھی مجھے نہیں بنایا۔ یہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، مرض بھی نہیں تھی، سفر بھی نہیں تھا، اور پھر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو میری موجودگی میں اپنی حیات میں 17 نمازوں کا امام بنایا تو ہم نے اسی سے سمجھا کہ پیغمبر کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ کس نے سمجھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی سے دلیل پکڑی، تو وہ تو خیر مسئلہ ہی پرانا ہو گیا، خلیفہ بلا فاصل۔ تو یہ جو عجمی شیاطین ہیں ان کو تو رپورٹ ہی اب مل رہی ہے خلافت کی بات سی 1400 سال پہلے ختم ہو گئی، اور ساری دنیا صدیق اکبر کی خلافت کے خلاف ہو یا موافق، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور سب صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ تسلیم کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے پوری زندگی خلافت صدیق پر پہرا دیا اور ان کو اپنا امام مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ خیر، تجھے بھی اس بات کی دلیل آ گئی۔ پھر اور چوتھی حدیث فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، لیکن یاد رکھو ایک سیاست کا وہ مفہوم ہے جو آج تمہارے ذہنوں میں موجودہ جمہوری سیاست، دجالی سیاست، تو یہ تو شیطنت اور سیاست مترادف ہے۔ اس کا نام تو التخریب والتفریق، اس سیاست موجودہ کی بنیاد ہے۔ جمہوری سیاست خالص نفاق پہ مبنی، منافقت پہ مبنی، جھوٹ اور فریب پہ مبنی سیاست ہے، اور جو انبیاء کی سیاست ہے وہ خالص طہارت پہ مبنی ہے، پاکیزگی پہ مبنی ہے۔ تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا نائب بنتا تھا، اور فرمایا لوگو یہ پہلے سلسلہ جاری رہا، لیکن انہو لا نبی بعدی، میں محمد مصطفیٰ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، سیکون خلفاء فیکثرون، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے بعد میرے خلیفے ہوں گے، اور 1 2 3 4 نہیں، یکثرون، بہت سارے میرے خلیفے ہوں گے، لہذا ان خلیفوں
خلفاء کا بیعت بھی کرو، اعطوہم حقہم، ان کا حق بھی ادا کرو اور ان کی فرما برداری بھی کرو۔ 5ویں نمبر پر حضرت انس بن مالک راوی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ترمذی شریف۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت انقطعت، منقطع ہو گئی، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں آئے گا اور میرے بعد نیا نبی بھی کوئی نہیں۔ اور 6 حدیث حضرت عبداللہ ابن ابراہیم فرماتے ہیں اشہد انی سمیت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آخر الانبیاء، وہاں خاتم تھا، یا آخر، انی آخر الانبیاء، میں سب نبیوں کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ بھی صاف فرمان ذکر کیا۔ اور حضرت جابر 7ویں حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر کریم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا وانا اول شافع واول مشفع ولا فخرا۔ اے لوگو، میں محمد مصطفیٰ سارے نبیوں رسولوں کا امام ہوں، اور یہ فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور فرمایا آنا خاتم النبیین، میں سب نبیوں کا آخری نبی ہوں، اور یہ بات بھی بطور فخر کے نہیں، بطور اظہار حقیقت کے ذکر کر رہا ہوں۔ اس پر سینکڑوں حوالے، احادیث، آیات موجود ہیں، اور میرا دعویٰ یہ تھا کہ آپ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت آپ کا خاتم الانبیاء ہونا۔ اب اس پر تمام امت متفق ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی نبوت کے مدعی کی تصدیق کرے، دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور تصدیق کرنے والا بھی کافر۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی اس سے دلیل کا مطالبہ کرے کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ معجزے کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہے، دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا امام صاحب کا فتویٰ ہے؟ یہ سب ائمہ متفق ہیں۔ تو بہرحال ایک بات جو میں نے ذکر کرنی تھی وہ یہ ہے، دوسری نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ، مقام محمود، یہ وہ خصائص میں سے ہے کہ یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نصیب ہوگا، اور کسی پیغمبر کا بھی اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے، مقام محمود اور شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ وہ شفاعت ہے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے۔ حساب و کتاب، حدیث میں ہے کہ قیامت کے میدان میں جب ساری مخلوق جمع ہوگی، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک، کسی کا کندھے تک، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھانے والا، تو سورج
بالکل قریب زمین تانبے کی بنی ہوئی، تو وہاں پر پوری مخلوق کچھ دیر تک ٹھہرے گی، پھر اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈالیں گے کہ کسی سے دعا کروائیں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا، تو یہ بات اللہ رب العزت مخلوق کے ذہن میں ڈالیں گے، اور مخلوق بھی اول سے لے کے آخر تک تمام انسانیت میدان محشر میں ہوگی، اور فرمایا وہ سب مل کر حضرت آدم کے پاس آئیں گے، اور حضرت آدم کو کہیں گے تو ابو البشر ہے، تو سب کا ابا اور باپ ہے، اس لیے ادعو اللہ، اللہ سے اتنی دعا کر کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو۔ فرمایا حضرت آدم کانپنے لگ جائیں گے اور تھر تھر کانپیں گے، اور فرمائیں گے غضب الرب غضبا، اللہ رب العزت کا وہ جلال ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کا جلال کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے آدم علیہ السلام کانپ کر گریں گے اور پھر کہیں گے لست لہا لست لہا اذهبوا الی غیری، یہ میری شان نہیں ہے اور میری یہ طاقت نہیں کہ آج ایک لفظ بھی اللہ کے دربار میں کہہ سکوں، اذهبوا الی غیری، دوسرے کی طرف جاؤ اور کسی اور کے پاس، اور پھر حضرت آدم گر کے کہیں گے رب نفسی نفسی، اے میرے پروردگار آج میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے اور مجھے بچا دے۔ پھر یہ ساری مخلوق اول آخر اور ساتھ ساتھ سوچتے بھی آؤ، آج ملا اور پیر قیامت کا کیا تصور پیش کرتا ہے؟ آج تو یہ تصور ہے جی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے تے 7 نسلوں کا ذمہ دار، 7 نسلوں کا ذمہ دار ہے، بیعت ہونی چاہیے۔ ادھر 7 نسلیں نہیں تھے، ساری کائنات کا باپ آدم کانپ رہا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو، ساری مخلوق پھرتی پھراتی حضرت ابراہیم کے پاس کہ تو اللہ کا خلیل ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا جد الانبیاء، آج ہم صرف اس لیے آئے آپ اللہ سے اتنی دعا کر دے حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت ابراہیم اسی طرح فرمائیں گے غضب الرب غضبا، آج اللہ کا وہ جلال جو ہمارے اندر ہمت نہیں کہ کس طرح میں عرض کروں، اور پھر کہیں گے اذهبوا الی غیری رب نفسی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار آج تجھ سے اپنی جان کی امان مانگتا ہوں، کسی اور کی نہیں، تو کہہ دیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، ان انبیاء سے پھرتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ پتہ بتائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہاں پہ آپ سجدے کی اجازت مانگیں گے، سجدہ کریں گے، اور سجدے سے اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ارفع راسا کا، اپنا سر بلند کیجئے، سجدہ سے سر اٹھائیے، سل توتا، میرے پیغمبر آپ مانگیں، اس آخری سجدے کے بعد بھی آپ میرے دربار کے منگتا ہے، اور توتا داتا پھر بھی میں ہوں، آپ کا کام مانگنا ہے، دینا میرا کام ہے۔ تو اس وقت آپ عرض کریں گے حساب کتاب شروع ہوگا، تو یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ کون سی شفاعت؟ شفاعت کبریٰ، جس سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور جس مقام پہ آپ کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ اور قرآن نے ذکر کیا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس سے پہلے ایک حکم دیا، فرمایا میرے پیغمبر فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے محبوب رات جب دنیا سو جائے تو رات میں اٹھ کے تہجد بھی، تو تہجد پڑھی کر۔ تہجد کا معنی بھی وہ نماز جو نیند سے اٹھ کے پڑھی جائے، رات کے پچھلے حصہ میں فتہجد بھی، تہجد پڑھ، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ جب آپ کی یہ شفاعت قبول ہوگی تو یحمدہ الاولون والآخرون، ساری کائنات نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہوگی اور آپ کی مدح سرائی کر رہی ہوگی۔ تو یہ وہ مقام محمدی ہے، مقام شفاعت جو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اس خاصہ میں کوئی دوسرا نبی مرسل بھی شریک نہیں ہے، یہ آپ ہی کے خصائص میں سے ہے۔ تیسرا، جنت کا سب سے اونچی بلڈنگ، اس بلڈنگ کا نام ہے وسیلہ۔ بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ وقت بڑا کم ہے، بلڈنگ کا نام کیا ہے؟ وسیلہ، الوسیلہ۔ یہ جنت کا وہ سب سے اونچا درجہ ہے، اس سے اوپر جنت کا کوئی محل نہیں، اس محل کا نام الوسیلہ ہے۔ جب وسیلہ کا لفظ آتا ہے تو ان باطل پرستوں نے اس کا ایسا مفہوم بگاڑ دیا، لوگوں کا ذہن فوراً قبر کی طرف جاتا ہے۔ وسیلہ مردہ، قبر کے پاس جاؤ۔ حالانکہ وسیلہ کے 3 معنی، اور یہ جو عجم والا وسیلہ ہے نا، ایک عربی کا وسیلہ ہے، ایک اجمیوں کا وسیلہ ہے۔ اجمیوں کا وسیلہ تو وہ شرک کا بہت بڑا پتیلہ ہے، اور جو عرب کا وسیلہ ہے اس کے 3 معنی۔ ایک وسیلہ کا معنی وہ خاص مکان، خاص درجہ جو جنت کے اندر وہ مقام ہے، اور جنت کی بلڈنگوں میں سے سب سے اونچی بلڈنگ، سب سے عمدہ اور اعلیٰ مکان، اس کا نام ہے الوسیلہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اذان سنے اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ ایک یہ کہ قولوا مثل ما قال المؤذن، وہی کلمات کہے جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے جو کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ، تم بھی وہی کہو گے، قولوا مثل ما قال المؤذن۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھے گا تو ایک حدیث میں وہاں تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو، اور اگر وہی لفظ پڑھو گے تب بھی صحیح ہے۔ ایک تجھے اذان کا جواب ہے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، ایک وہ طبقہ ہے کہ اذان میں جب آپ کا نام آتا ہے تو وہ انگوٹھے کھانا شروع کر دیتا ہے، ان کو خدا تمہیں ہدایت دے، یہ کیا ہے؟ احمد رضا خان نے ایک رسالہ لکھا، ابر المقال، اس نے وہاں یہ تسلیم کیا کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں، ابر المقال نہیں ہے۔ دلیل جی جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، جلالین کے حاشیے میں، کیا کیسی دلیل ہے؟ اس کو کہے پہلے تو جلالین کو معتبر ثابت کرنا، تو جلالین کے حاشیے پہ چل رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے جو حضرات موحدین، وہ اذان سن کے جب آپ کا نام آتا ہے تو درود پڑھنے پر توجہ دیتی۔ انگوٹھے چومنا وہ بھی ایک الگ بدعت، اور اذان سن کر صرف آپ کے نام پر درود پڑھنا
یہ ایک جدید بدعت ہے۔ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ قولوا مثل ما قال المؤذن، تم نے وہی کلمات کہنے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے، مؤذن کے کلمات۔ اور مؤذن جب آپ کا نام لیتے ہیں انگوٹھے چومتا ہے، تو مثل ما قال المؤذن کیسے ہوگا؟ یا درود پڑھتا ہے؟ درود پڑھنا یہ مستقل آگے آئے گا، عنوان کسی کو دھوکہ نہ لگے، درود پڑھنا یہ سب سے اونچی عبادت ہے، اور مستقل درود یہ بھی پیغمبر کریم کا خاص ہے، یہ آئے گا آگے۔ لیکن یہاں اذان کی بات ہے، پھر فرمایا جب اذان ختم ہو جائے پھر اللہ کے محبوب نے دعا بتائی ہے، وہ تو آپ کو آتی ہوگی، اللہم رب ہذہ الدعوہ، آگے آت محمدن الوسیلہ، اس پہ غور کر لو۔ اے رب اس دعوت نماز کے آت محمدن الوسیلہ، عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ، وسیلہ دے دے۔ کبھی لفظوں پہ غور کیا ہے؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے والا مقام عطا کر دے۔ کون سا وسیلہ؟ وہ جو جنت میں بلڈیں گے وہ ایک ہی بندے کو ملے گی، پیغمبر کریم نے فرمایا، اور امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور امت کو یقین ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ وہ درجہ، وہ الوسیلہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی جہاں پر بھی ڈنڈی لگاتی ہے کہ دیکھیں اذان والی دعا، ایک مولوی صاحب کہہ رہا ہے دعا میں بھی وسیلہ موجود ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، آیا نا وسیلہ۔ تو وسیلے کا کون منکر ہے؟ خدا کے بندے، تمہارے شرک والے پتیلے کیا منکر ہے؟ تو وسیلے کا معنی ہے جنت والی بلڈنگ۔ اب ذرا خیال کرو، امتی دعا کر رہا ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان دے دے جو جنت میں سب سے اونچا ہے۔ فرمایا جو یہ کہتا ہے نا تو حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق بن گئی ہے۔ دنیا میں اس نے میرے لیے دعائیں کی تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حلت لہو شفاعتی، مسئلہ بھی یہی آج سے ذہن میں رکھ لو، لیکن مشرک اور بدعتی کی اذان کا جواب نہیں ہے، مباحد کی اذان کا جواب ہے۔ اور قولوا ما مثل ما قال المؤذن، وہی کلمات کہو، اور آخر میں یہ دعا پڑھو، اور دعا کا معنی بھی سمجھو۔ تو یہ جو الوسیلہ والا مقام ہے، یہ تیسرا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور یہ درجہ، یہ بلڈنگ، یہ مقام ملے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صرف آپ کا درجہ ہوگا، کوئی بھی اس درجے میں شریک نہیں ہے۔ تیسرا بلکہ چوتھا، نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، خصائص ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حساب کتاب کے بعد وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر کھلے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، بعض جو اہل بدعت ہیں وہ ایک دھوکہ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ شہیدوں کی ارواح جنت میں ہیں، تم کہتے ہو انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں، اور ادھر کہتے ہو سب سے پہلے جنت کا دروازہ امام الانبیاء کے لیے کھلے گا۔ تو آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، مولوی صاحب نے صحیح شٹل مارا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ جنت میں داخلہ دو طرح کے، ایک ہے داخلہ خلد،
داخلہ خلد ہمیشہ کا داخلہ وہ قیامت کے بعد ہوگا، دخول خلد حساب کتاب کے بعد. اور ایک ہے عارضی داخلہ یا روحانی داخلہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے. حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں. پھر دروازہ نہیں کھلا تھا. حضرت آدم جنت میں تھے، جنت سے آئے. اور پھر یہ ہم نہیں کہتے جی، قرآن و سنت کے قطعی دلائل کہتے ہیں کہ ارواح انبیاء بھی جنت میں ہیں، ارواح شہداء بھی جنت میں ہیں. کہتے تم کہتی ہو، ہم نہیں کہتے. یہ قرآن اور سنت کہہ رہا ہے. تو وہ جو ہوگا افتتاح جنت کا، وہ افتتاح ہوگا دخول خلد والا افتتاح. حساب کتاب کے بعد جنت کا دروازہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو کھلے گا. یہ بھی آپ کا خصوصیت ہے. جب جنت کا چوکیدار فرشتہ آپ پہنچیں گے، وہ پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ کوئی بھی آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، سب سے پہلے اس دروازے سے گزریں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. پانچویں فرمایا میدان قیامت میں سب پہ خاموشی طاری ہوگی، سب پہ لا یتکلمون لا یملکون منہ خطابا، ایک جملہ بھی کسی کو کہنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اذن دے گا، انا خطیبہم یوم القیامہ. جب سارے خاموش ہوں گے تو میں محمد مصطفیٰ قیامت کے دن کا پہلا خطیب ہوں گا. سب سے پہلے کلام میں کروں گا اللہ کے اذن سے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اور چھٹے ساتویں نمبر پر شفاعت کا وہ مخصوص مقام. شفاعت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ لوگوں نے بھی ہم پر جھوٹ بولنے میں کمال کر دیا. ان کو کہو خدا کے بندے جھوٹ بولنے سے کیا بنے گا؟ ہمارے متعلق ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں، یہ شفاعت نہیں مانتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن ہم کہتے ہیں جس شفاعت کے تم کہہ لو نا ابو جہل والا نظریہ شفاعت کاریہ، ہم اس کو نہیں مانتے، شفاعت بالاذن کو مانتی. اور عجیب اہل باطل کا عجیب طریقہ ہے کہ ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے اور کچھ بھی نہیں. کبھی کہیں گے جناب یہ حدیث کے منکر ہے، حالانکہ ان بھلے مانسوں اور حیا کے تھوڑوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا حدیث کا دفاع ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کے اپنے اساتذہ کو بھی وہ پتہ نہیں ہے. حدیث رسول کے ہم محافظ ہیں اور جس طریق پہ ہم حفاظت کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کبھی کہیں گے یہ بزرگوں کے منکر، اکابر کے منکر، کبھی کہیں گے یہ درود کے منکر ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تم تو درود کے منکر ہو. میں نے کہا کون سے درود کے؟ درود کے میں فیصل آبادی درود. ہم وہ درود پڑھتے ہیں اور وہ درود مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور صحابہ نے پڑھائے. آپ منکر بیٹھے کوئی درود کا؟ ابھی نماز پڑھیں گے درود پڑھیں گے یا نہیں؟ کیا پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایسے ہی پڑھیں گے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، یہی پڑھیں گے نا. کیا پڑھیں گے؟ اللہم
ایک گجرات کا مفتی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ درود ناقص ہے اور یہ درود پڑھنا مکروہ ہے۔ جو نماز والا درود ہے ناقص ہے اور یہ درود کیا ہے؟ مکروہ، یہ مکروہ ہے۔ اتنی چڑ ہے، کبھی کہتی ہیں یہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، حیات النبی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کون بولتا رہا اور کتاب و سنت کون بیان کرتا رہا۔ تمہاری مرضی، سارے جھوٹ بول لو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں گے۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ زندہ ہوں گے، اور ساتھ ابو بکر و عمر بھی زندہ ہوں گے۔ فرمایا انا اولو من تنشق الارض عنہ القبر عنہ، سب سے پہلا میں محمد ہوں گا جو قبر میں زندہ ہوں گا، اور میری قبر اوپر سے شک ہوگی اور میں ہی قبر سے نکلوں گا۔ اور دوسری حدیث میں آنا با ابو بکر با عمر بعثت کہٰذا، اشارہ کیا میں ابو بکر عمر جس طرح اب کٹھے ہیں، قیامت کے دن کٹھے زندہ ہو کر قبر سے نکلیں گے۔ تنشق عنہ القبر الارض۔ خیر وقت ختم ہو گیا، خصائص باقی ہے۔ خصائص پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی، کہ امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی شانیں، آپ کے خصائص ہیں کیا۔ اچھا آپ آخر میں ایک بات بتا دیں، ایمان سے بتاؤ یہ جو خصائص ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے جھوٹ ضرور بولنا ہے جی، لیکن مولوی پہ خدا کی ایسی لعنت ہے، سچی بات آپ کی شان میں بھی نہیں کرے گا۔ کوئی نہ کوئی محمد بن مروان کو پکڑ کے لے آئے گا، کوئی نہ کوئی جھوٹا راوی، کذب، بیانی، وہ ساری لے آئے گا۔ ان کو بند کر دو، ویڈیو کو بند کر دو۔